نسل باپ سے چلتی ہے تو سید لوگ اپنی نسبت حضور علیہ السلام سے کیسے جوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اسپیشلی یہ ایک، جس طرح نبی علیہ السلام کی کچھ اور خصوصیات ہیں نا، آپ کی اولاد کے اوپر صدقہ اور خیرات حرام ہے، حالانکہ پوری امت میں غریب بندے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، سید نہیں لے سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹوکول دیا ہے کہ آپ کی نسل جو ہے وہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے چلے گی۔ تو وہ اسی لیے دیکھیں اولاد علی کہا جاتا ہے لیکن اسے آل محمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ السلام کی اولاد ویسے چلی سیدہ فاطمہ سے۔ بخاری میں موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام حسن و حسین کو جب دم ڈالتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری میں بھی، اور کہتے تھے اے اللہ، ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتے تھے، اور میں اپنے دو بیٹے حسن اور حسین کو ان کلمات کے ذریعے دم ڈالتا۔ آپ اندازہ کریں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں پیغمبر، ان کے مقابلے پہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بیٹے کون ہیں؟ حسن اور حسین۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتے تو حسن و حسین بھی پیغمبر ہوتے، کیونکہ حضور نے تو ان کو ڈائریکٹ اپنا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ نسبت، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے انہی چیزوں کو کلیریفائی کر دیتے تھے کہ کہاں کس کا رشتہ کس اعتبار سے جڑ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کے طور پر ڈیل کیا ہے حسن و حسین کو۔ پھر سنن نسائی میں حدیث ہے حضرت ابوبکر اور عمر نے بھی سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ان کی بیٹیوں سے نہیں ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے رشتہ نہیں دیا اور کہا کہ فاطمہ بہت چھوٹی ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ان دونوں نے نبی علیہ السلام کا سسر بننا تھا۔ پھر جب مولا علی کا رشتہ آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا، یہ ذہن میں رکھیں۔